مجھے بھی ویسے بہت پریشانی ہوئی ہے، ہم بھی خوش تھے کہ داڑھی والا صدر بننے لگے۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوتی داڑھی والا صدر بن جاتا، کم از کم یہ تو مناسبت تھی نا۔ اب تک سارے ٹماٹر صدر آتے رہے جن کی نہ داڑھی نہ مونچھ۔ مولانا نے بھی صدارتی پروگرام سارا پورا کر لیا تھا، شیروانی کوٹ شوٹ اللہ جانے پینٹ پتلون بھی ہوگی، صدر بننے کی وردی مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ کی شان، ہمارے ایریوں میں خیرات ہوتی تھی، خیرات چاول شاول پکتے بڑے مشہور، تو پھر کچھ لوگ جاتے ساتھ دیگچیاں بھی لے جاتے اور چاول کھاتے اور دیگچی میں ڈال کے واپس لے آتے۔ تو ایک جگہ پہ خیرات ہو رہی تھی، کرنے والا بریلوی تھے، تو وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے اپنے پوتے کو ساتھ لیا اور ان کے پاس گیا خیرات پر۔ اب بوڑھے بزرگ جو ہوتے ہیں یہ پورے کھانے کا اہتمام پورا کرتے ہیں، تو اس نے سب سے پہلے استنجا فرمایا تاکہ فراغت کے بعد کھائیں گے، زبردست دیگچا بھی ساتھ تھا، تو استنجا وغیرہ کر کے کلی شلی کر کے ہاتھ شاتھ دھو کر وضو فرما کر تو وہ دسترخوان پہ جا بیٹھا۔ وہ بریلوی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ وہابی کون ہے؟ اس نے نکالا ڈنڈا، اس نے کہا نکل بھائی، تیری یہاں پر جگہ جگہ نہیں۔ وہ بیچارہ پرجمان تھا، اس نے کہا نکل۔ خیر اس نے منت شنت کی، اس نے کہا کوئی بھی نہیں، نکل گیا۔ اب وہ اس کا پوتا گھر آیا تو دادی کو بتایا کہ دادی جان آج ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آج دادے دا استنجا تھیا ہویا رہ گئی ہے، آج دادے کا استنجا ہوا خالی رہ گیا اور خیرات نہیں ملی۔ ہم کہتے یار مولانا کے ساتھ بھی بڑا زیادتی ہو گئی، اس کا بھی استنجا تھیا تھیا رہ گیا اور صدارت کی کرسی خالی رہ گئی۔ بھائی ارمان تو ہمیں بہت ہے بھائی، ایسی بات نہیں۔ کتنا مزہ ہوتا کہ حضرت صدر بن جاتے چند دنوں تک۔